حماس نے غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل کرتے ہوئے 3 اسرائیلی خواتین یرغمالیوں کو رہا کیا۔ انہوں نے اسرائیل پہنچتے ہی گرفتاری کے دوران حماس کی طرف سے کیے گئے سلوک کی داستان سنا دی۔ کیا یہ حسن سلوک تھا یا پھر ان کے ساتھ وہی سلوک روا رکھا گیا جو کسی دشمن کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے؟ لیکن اسلامی روایات کچھ اور ہی ہیں، مغربی روایات نہیں ہیں۔ ان میں 23 سالہ اسرائیلی ڈانسر رومی گونین، 30 سالہ ویٹرنری نرس ڈورون اسٹین بریشر اور 28 سالہ ایملی داماری شامل ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے 3 ان خواتین کے بدلے اسرائیل کی جیلوں میں قید 69 خواتین سمیت 90 فلسطینی رہا کروائے ہیں۔ حماس کی جانب سے رہا کی گئی 3 یرغمالی خواتین نے اسرائیل پہنچنے کے بعد قید کی روداد سنائی، جس میں اسرائیلی میڈیا کو سانپ سونگھ گیا۔ رہائی پانے والی خواتین نے حماس کے حسن سلوک کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ خواتین نے مزید بتایا کہ ہمیں زیر زمین سرنگوں میں رکھا گیا، جہاں کھانے پینے اور ٹی وی اخبارات کی سہولیات فراہم کی جاتی رہیں۔ اسرائیلی خواتین نے کہا، حماس نے ہماری اچھی دیکھ بھال کی اور بیماری کی صورت میں بر وقت دوائیں اور علاج معالجہ فراہم کیا۔ حالانکہ فلسطینیوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، خواتین کے لیے ایسا علاج معالجہ میسر نہیں تھا، تاہم دشمن کی خواتین کو انہوں نے یہ سہولیات فراہم کی۔ حماس کی قید میں رہنے والی اسرائیلی خواتین نے بتایا کہ ہم نے اپنے حق میں ہونے والے مظاہرے بھی ٹی وی پر دیکھے، ہم پر حماس نے پابندی نہیں لگائی۔ اب ذرا ایران سے اٹلی چلتے ہیں۔ معروف اطالوی خاتون صحافی سیسیلیا سالا نے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو میں تہران میں اپنی حراست کے عرصے کی بعض تفصیلات کا انکشاف کیا ہے۔ سیلا 3 ہفتوں تک ایران میں ایوین جیل میں حراست میں رہیں۔ انہیں کچھ عرصہ قبل اطالیہ میں قید ایرانی شہری محمد آبدینی کی رہائی کے بدلے آزاد کیا گیا۔ آبدینی کو امریکہ کی درخواست پر گرفتار کیا گیا تھا۔ اس پر ان ڈرون طیاروں کے پرزے اسمگل کرنے کا الزام تھا جو 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت میں استعمال ہوئے تھے۔ جنوری 2024 میں ان ڈرون طیاروں نے اردن میں ایک امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا تھا۔ اطالوی صحافی ایران سے متعلق خبروں کی کوریج کرتی تھیں اور اس نے 2022 کے احتجاج سے 1 برس قبل 2021 میں ایران کا دورہ کیا تھا۔ گزشتہ 2 برسوں کے دوران سیلا کی ایران میں داخلے کے لیے ویزے کی درخواستیں مسترد کر دی گئی تھیں۔ سیسیلیا کا کہنا تھا کہ وہ آئندہ کبھی ایران نہیں جائے گی، کم از کم اس وقت تک جب تک موجودہ حکومت برسر اقتدار ہے۔ مسعود پزشکیان کے صدر بننے کے بعد سیسیلیا کے ساتھیوں نے اسے بتایا کہ نئی حکومت غیر ملکی صحافیوں کے حوالے سے زیادہ کشادہ پالیسی اپنا سکتی ہے کیونکہ وہ یورپ کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی خواہش مند ہے۔ اس مشورے کی روشنی میں 29 سالہ صحافی نے ویزا حاصل کرنے کی کوشش کی نئی درخواست دے دی جو اس مرتبہ منظور کر لی گئی۔ سیسیلیا کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ 19 دسمبر کو وہ تہران میں اپنے ہوٹل کے کمرے میں روزانہ کی پوڈ کاسٹ کی تیاری کر رہی تھیں کہ اس دوران پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس کے اہلکاروں نے کمرے پر دھاوا بول دیا۔ سیلا نے اپنا موبائل فون لینے کی کوشش کی تو ایک اہلکار نے فون چھین کر ایک طرف پھینک دیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایون جیل منتقل کر دیا۔ الزامات کے بارے میں پوچھنے پر بتایا گیا کہ اس نے مختلف مقامات پر غیر قانونی سرگرمیاں انجام دی ہیں۔ سیسیلیا کے مطابق گرفتاری کے لمحے سے ہی اسے خوف تھا کہ مجھے تبادلے کی ڈیل کے مقصد سے یرغمال بنا لیا جائے گا۔ اس نے اپنی گرفتاری سے 3 روز قبل اخبار میں پڑھا تھا کہ اٹلی نے محمد آبدینی نجیب آبادی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایرانی نژاد سوئس انجینئر کو امریکہ کی درخواست پر حراست میں لیا گیا تھا۔ سیسیلیا نے مزید بتایا کہ ایوین جیل میں اسے قیدیوں والے کپڑے دیے گئے تھے جن کے ساتھ عبایا بھی تھا۔ ساتھ ہی سیسیلیا سے اس کی اینک لے لی گئی تھی جس کے نتیجے میں وہ تقریباً نابینا ہو گئی تھی کیونکہ اس کی نظر انتہائی کمزور ہے۔ سیلا کے مطابق جیل کوٹھڑی میں اس کے پاس صرف 2 کمبل تھے جبکہ تکیے اور بستر کا کوئی وجود نہیں تھا۔ کوٹھڑی میں بتی ہمیشہ روشن رہتی تھی جس کی وجہ سے سیسیلیا کو سونے میں کافی پریشانی رہتی تھی۔ سیسیلیا کو کوٹھڑی میں ایک جگہ خون بھی نظر آیا۔ اطالوی صحافی نے بتایا کہ تفتیش کے دوران اسے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھنے پر مجبور کیا جاتا تھا اور دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھتی تھیں۔ محقق انگریزی میں روانی سے بات کرتا تھا اور اسے اطالیہ کے بارے میں اچھی خاصی معلومات تھیں۔ اس نے
سیسیلیا سے یہ بھی پوچھا کہ کیا وہ کس پیزا کی روٹی کو ترجیح دیتی ہیں یا پھر رومن یا پھر نیپولٹن۔ سیلیا کے مطابق کبھی کبھار اسے فون کے ذریعے اطالیہ میں اپنے والدین اور دوست سے بات چیت کی اجازت دی جاتی تھی۔ سیسیلیا نے مزید بتایا کہ اسے اپنی کوٹھڑی کے باہر لوگوں کے رونے اور چیخو پکار کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اطالوی صحافی کو اس ماحول میں شدید خوف محسوس ہوتا تھا۔ سیسیلیا کے مطابق سوچتی تھی کہ میں جیل میں انسان کی حیثیت سے داخل ہوئی مگر باہر جانور بن کر جاؤں گی۔ البتہ سیسیلیا طویل عرصے تک جیل میں نہیں رہی اور 8 جنوری کو وہ طیارے میں سوار اپنے وطن واپس لوٹ رہی تھی۔ اس کے کچھ دیر بعد اطالیہ میں محمد عابدینی کو رہا کر دیا گیا تھا۔ ایک ایرانی ذمہ دار کے مطابق ایلون مسک نے سیسیلیا سالا کی رہائی میں اہم کردار ادا کیا۔ اس بات کی تصدیق مسک نے بھی 16 جنوری کو ایکس پر ایک پوسٹ میں کی جہاں اس نے لکھا کہ میں نے ایک چھوٹا سا کردار ادا کیا۔ مغربی میڈیا ایران پر الزام عائد کرتا ہے کہ وہ مغربی ممالک کی جیلوں میں ایرانی قیدیوں کو یا ایران کی منجمد قوم کو آزاد کرانے کے لیے یرغمالیوں کی حراست کے سفارتکاری کا استعمال کرتا ہے۔ مذکورہ میڈیا کے نزدیک یہ مغرب کے ساتھ معاملات کے لیے ایران کی سودے بازی کا ذریعہ ہے۔ جس طرح سے سیسیلیا نے اپنے بارے میں بتایا کہ ان کو جیل میں کس طرح سے رکھا گیا، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے زیب داستان کے لیے یا اپنے آپ کو مظلوم اور ایران کو ظالم ظاہر کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کہا ہو۔ اس میں حقیقت بھی بہرحال ہو سکتی ہے۔ جن 3 خواتین کا پہلے ذکر کیا گیا وہ دشمن کی قید میں تھی۔ سیسیلیا کے بارے میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دشمن کی قید میں تھی، تاہم وہ کسی دوست ملک کی حراست میں بھی نہیں تھی۔ افغانستان میں بھی ایسی خواتین کو حراست میں لیا گیا جن کا تعلق دشمن سے تو نہیں تھا، تاہم ان پر جاسوسی کا الزام ضرور تھا۔ ان میں سے ایک نے تو طالبان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ سیسیلیا کو جس طرح سے حراست میں رکھا گیا، جس طرح سے اس نے بیان کیا، اگر اس میں صداقت ہے تو پھر ایران کے رویے پر مایوسی ہوتی ہے۔ یہاں پہ تھوڑا موازنہ عمران خان کی قید کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ عمران خان اپنے ہی وطن میں قید ہیں، ان کو حراست کے دوران سیسیلیا جیسی بھی سہولتیں فراہم نہیں کی جا رہی۔ حکومتی اکابرین دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں 5 اسٹار ہوٹل جیسی سہولتیں میسر ہیں۔ عمران خان اور ان کے حامی اسے جھوٹ، لغو اور بے بنیاد قرار دیتے ہیں۔ شدید گرمی کے موسم میں کئی دن تک ان کے کمرے کی بجلی بند رہی۔ ایک مرتبہ تو 3 ہفتے تک ان کو کسی کے ساتھ ملاقات بھی نہیں کرنے دی گئی۔ مبینہ طور پر عمران خان کو توڑنا اور ڈیل پر آمادہ کرنا مقصود ہے۔ کیا ایسے مقاصد ان کی طرف سے حاصل کر لیے گئے جنہوں نے عمران خان کو قید میں رکھا ہوا ہے؟ اب ذرا تھوڑی سی بڑی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ ثانیہ مرزا کے اماراتی بزنس ٹائکون عدیل ساجن کو ڈیٹ کرنے کی خبریں زیر گردش ہیں۔ اپنے بیٹے اذہان مرزا ملک کے ہمراہ دبئی میں مقیم ثانیہ مرزا ایک بار پھر توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ اس بار ان کا نام مشہور ارب پتی تاجر عدیل ساجن کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ تاجر عدیل ساجن ان دنوں ثانیہ مرزا کے ولا کو ڈیزائن کر رہے ہیں، تاہم ان کے درمیان پیشہ ورانہ تعلقات سے کچھ زیادہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ثانیہ مرزا کو دوسری شادی کا مشورہ دیا گیا ہے۔ فی الحال اس حوالے سے عدیل ساجن اور ثانیہ مرزا دونوں نے ہی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ شعیب ملک سے علیحدگی کے بعد ثانیہ مرزا کا نام بھارتی کرکٹر محمد شامی کے ساتھ جوڑا گیا تھا، تاہم بعد ازاں ان افواہوں کو مسترد کر دیا گیا۔ بھارتی بزنس ٹائکون رضوان ساجد کے بیٹے عادل ساجد متحدہ عرب امارات میں نجی گروپ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، جو اپنے پرتعیش طرز زندگی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کی نیٹ ورتھ $1.3 بلین ہے۔ ان کا گروپ پراپرٹی کے کاروبار کے علاوہ ٹینس ٹورنامنٹس اور فلم فیئر ایوارڈز کو اسپانسر بھی کرتا ہے۔ آخر میں چلتے ہیں ان خبروں سے بڑی بلکہ بہت بڑی خبر کی طرف۔ یہ امریکہ کے سابق صدر باراک حسین اوباما کا لو افیئر ہے۔ خبر گرم ہے کہ سابق امریکی صدر باراک حسین اوباما نے اپنی اہلیہ میشل کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور دونوں اس وقت اچھے دوستوں کی طرح ساتھ رہ رہے ہیں۔ ان کا معروف اداکارہ جینیفر اینسٹن سے افیئر چل رہا ہے۔ جینیفر سابق امریکی صدر کے ساتھ رومانوی تعلقات کی افواہوں کی تردید کرتی آئی ہیں۔ اس کے باوجود دونوں کے درمیان قربتوں کی خبریں وائرل ہیں، جس کے باعث باراک اوباما اور ان کی اہلیہ میشل کی
30 سالہ ازدواجی زندگی ایک چیلنجنگ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اوباما اور میشل کے واقف کار ایک ذریعے نے بتایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اوباما اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ عجب بات ہے، اوباما موجے مار رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جوڑے کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ جینیفر اینسٹن سے افیئر کی خبروں پر میشل مایوسی کا شکار ہیں اور اب ان کے درمیان رشتے میں مضبوطی نہیں رہی۔ افریقی نژاد امریکی سابق صدر کا جینیفر کے ساتھ تعلقات کی خبریں 2022 سے آنا شروع ہوئی تھیں، تاہم یہ افواہیں اس وقت پھر زور پکڑ گئیں جب اوباما نے جمی کارٹر کی آخری رسومات میں اہلیہ کے بغیر شرکت کی۔ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب میں بھی مشل ان کے ساتھ نہیں تھیں۔ چند روز قبل اوباما نے ایک تصویر مشل کے ساتھ مسکراتے ہوئے شیئر کی تھی، مگر اب پھر ان چراغوں میں روشنی نہ رہی اور جینیفر اینسٹن پھر اوباما کے اعصاب پر سوار ہو گئی ہیں۔ یہ تھی چند خبریں، اہم خبریں جو آپ کے سامنے رکھیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔